الہی تیری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نکلے ہیں جی مدینہ منورہ کی زیارتوں پر، جو کہ مسجد نبوی کے سراؤنڈنگ ایریاز میں ہے۔ تو یہ آپ باغ دیکھیں، یہ سب سے پہلے ہم جائیں گے مسجد قباء کی طرف۔ مسجد قباء جو مسجد ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پر قیام کیا، اور اس جگہ پر 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور وہاں پر پھر مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مقام وہ مقام بھی ہے جہاں پر ہمارے ہاں مشہور نعت پڑھی جاتی ہے، طلع البدر علینا۔ یہاں پر ہی مدینے والے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جی اب ہم پہنچ چکے ہیں جی مسجد قباء میں۔ بہت ہی خوبصورت 4 میناروں والی یہ مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو ہو کر گھر سے ارادہ کر کے مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اسے ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے والے دن مسجد نبوی سے مسجد قباء آیا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی سے تقریباً 20 منٹ کا فاصلہ ہے پیدل مسجد قباء تک۔ مسجد قباء کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اس مسجد میں 2 طرف منہ کر نماز ادا کی گئی، مطلب پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جانے لگی، تو اس مسجد میں بھی اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جانے لگی۔ لیکن جس جگہ پر حکم آیا تھا اپنا رخ موڑنے کا، وہ مسجد قبلتین ہے، لیکن اس مسجد کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اس مسجد میں دونوں طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف بھی اور بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ کر کے اپنا نماز ادا کی۔ اب ہم الحمدللہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اس میں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد نفل ادا کریں گے۔ سبحان اللہ جی، یہ ہے مسجد قباء کے اندر کے مناظر۔ یہاں پر لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ مسجد قباء کی زیارت کیجیے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت کے دوران قیام کیا، اور اکثر اس جگہ کو اتنا پسند فرمایا کہ اکثر ہی اس جگہ پر تشریف لایا کرتے تھے مسجد نبوی سے۔ سوالی ہوں زباں غرقِ ندامت، دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبانی پر۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ ہے جی مسجد قبلتین، جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور 16-17 ماہ بعد، یعنی کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 16-17 ماہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ شریف ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل سے کہا کہ فوراً آپ جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ جو آپ کی خواہش ہے، جس آپ کی مرضی ہے، وہی رب کی مرضی ہے۔ آپ اپنا چہرہ نماز کے دوران ہی قبلہ کی طرف
بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ اسی طرح ایک نماز کو دو طرف منہ کر کے پڑھا گیا، اس وجہ سے اس کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد۔ یہ جی الحمدللہ ہم تو مسجد کے انٹر ہو رہے ہیں، مسجد قبلہ تین کے اندر۔ یہ اندر سے اس کا ویو آپ دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ جو ہے پہلا قبلہ تھا، یہ جائے نماز شیپ بنائی ہوئی، یہ بیت اللہ، یہ بیت المقدس کی طرف، اور یہاں پہ بالکل اپوزٹ جب ہم دیکھیں گے یہ پھر بیت اللہ کی طرف ہے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز کے دوران آپ سے پاس حاضر ہوئے اور بس یہ رسول اللہ آپ اپنا جو رخ ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، یہ بیت اللہ غزوہ جو احد تھی اس پر 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں تعینات کیا تھا کہ چاہے ہمیں شکست ہو یا ہم جیتیں، آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن 40 تیر انداز جو ہے وہ واپس چلے گئے اور صرف 10 رہے کہ یہ سمجھ کر کہ مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ لیکن خالد بن ولید جو ہے یہ بیک سائڈ سر، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ بیک سائڈ سے وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں پر آ کر اس میدان پر حملہ کر دیا۔ جبل رمات کو چھوڑنے کی وجہ سے تیر اندازوں نے جب چھوڑا تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی یہاں پر شہید ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جو سب سے بڑی شہادت ہوئی۔ بہت بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے، اور جس کو حمزہ نے کہا تھا ایک حبشی غلام کو کہ بدر میں چونکہ انہوں نے بہت بہادری سے وہ لڑے، اور حمزہ نے پھر حبشی غلام کو کہا کہ جو امیر حمزہ کا کلیجہ میرے لیے لے کر آئے گا اس کو میں انعامات و اکرام سے نوازوں گا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ مشکل دن آپ کے لیے کون سا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو غزوہ احد کا دن، اور دوسرا جب طائف کے لوگوں نے مجھ پر پتھر مارے تھے تو وہ دن میرے لیے سب سے مشکل ترین دن تھا۔ یہ ہے جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید الشہداء کی قبر مبارک، اور یہاں پر 70 صحابہ کرام اور شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، ان کی بھی قبر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے سے ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری اس زیارت کو قبول فرمائے۔ جی اب ہم ایک باغ میں موجود ہیں۔ یہ باغ جو علاقہ ہے وہ حضرت عثمان غنی کا علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ باغ موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا باغ جو ہے وہ تو بند کر دیا ہے، اور جو حضرت عثمان غنی کا کنواں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کنویں کو خریدے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو یہودی سے ہاف انہوں نے سیل کیا، حضرت عثمان نے خرید لیا، اور پھر بعد میں پورا ہی وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ کنواں بھی تھوڑا سا باہر سے وزٹ کیا ہے، لیکن اب اندر سے وہ بند ہے، اندر نہیں جانے دیتے اس کے۔ لیکن یہ جو پورا ایریا ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایریا ہے، جس باغ کے اندر ہم اس ٹائم موجود ہیں۔